منها بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ دین کی بات سننے اور سمجھنے کی نسبت سے ہم سب یہاں پر اس مجلس میں جمع ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کی اس حاضری کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے. ذوالقعدہ جو اسلامی سال کا 11واں مہینہ ہے وہ بالکل اپنے اختتام پر ہے. آج اس کی 26 تاریخ ہے. 3 دن یا 4 دن کے بعد انشاءاللہ نئے اسلامی مہینے کا ذوالحجہ جو 12واں اور آخری مہینہ ہے اس کا آغاز ہونے والا ہے. اور آنے والا مہینہ اور اس مہینے کے بالخصوص جو ابتدائی 10 دن ہیں، 10 راتیں ہیں، یہ حد درجہ قیمتی ہے، بہت ہی مبارک ہے اور اللہ کے قرب اور اجر کے بڑھنے کا بہت ہی آسان ذریعہ اپنے ان 10 ایام اور راتوں کو قیمتی بنانے کی شکل میں ہم سب حاصل کر سکتے ہیں. ہماری مستورات میں اعمال کا جذبہ زیادہ سے زیادہ ہو، ہماری مستورات میں، ہماری بچیوں میں معمولات کی پابندی کا اہتمام ہو. جیسے ایک مسلمان عورت، ایک مسلمان بچی باحیا، باحجاب، بااعمال ہوتی ہے، آج ہم ان باتوں کا اہتمام کریں، نیک اور دیندار بنیں. دنیا کے سارے کام وہ ہو رہے ہیں، ہوتے رہیں گے، لیکن یقین کریں کہ آپ کا جو اصل تعارف ہے اور جو آپ کی اصل پہچان ہے وہ آپ کے اعمال ہے. اسی لیے کوئی بھی انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو دنیا سے جانے کے بعد اس کے اعمال اس کی یاد کا سبب بنتے ہیں. لوگ کہتے ہیں بڑی نیک خاتون تھی، لوگ کہتے ہیں ہر وقت اللہ پاک کو یاد کرتی تھی، اللہ کا ذکر کرتی تھی، تسبیحات کا اہتمام تھا، تلاوت کی پابندی تھی، بچوں کی تربیت کی، شوہر کی، گھر والوں کی خدمت کی. دیکھیں یہ چیزیں ایسے نقوش ہوتے ہیں، ایسے نشانات ہوتے ہیں جو ان منٹ ہوتے ہیں، جو مٹ نہیں پاتے. تو ہمیں ان دنوں کی بڑی حفاظت کرنی ہے. اب نیا عشرہ، نئے مہینے کا پہلا عشرہ کب شروع ہوگا اس کو بھی سمجھ لیں. اگر منگل کی مغرب میں چاند نظر آ گیا، آج ہفتے کا دن ہے، تھوڑا سا دماغ کو حاضر رکھیں. اگر منگل کی شام کو چاند نظر آ گیا تو آپ سمجھیں کہ منگل کے دن کی مغرب کے بعد سے ذوالحجہ کا پہلا عشرہ شروع ہو جائے گا، اور بدھ کا دن وہ 1 ذی الحجہ یعنی ذی الحجہ کی پہلی تاریخ ہوگی. اور اگر منگل کو مغرب میں چاند نظر نہیں آیا تو پھر بدھ کے دن کی مغرب سے تو لازمی طور پہ 12واں مہینہ شروع ہو جائے گا. ایک اہتمام تو ہم سب نے کیا کرنا ہے، مستورات نے بھی، مردوں نے بھی، کہ یہ عمل مستحب بھی ہے، مسنون بھی ہے، خاص طور پہ ان کے لیے جن کے ذمے قربانی ہے، جنہوں نے قربانی کا ارادہ کیا ہے.
کہ ذوالحجہ کا چاند جب نظر آ جائے تو اس کے بعد اپنے بال اپنے ناخن نہ تراشیں. نہ تراشنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے ہم اپنی صفائی کر لیں. بالوں سے مراد مستورات کے لیے تو ظاہر سی بات ہے سر کے بال چھوٹے نہیں کرنے، لیکن جو جسم کے زائد بال ہیں، صفائی ستھرائی والے بال ہیں، اس کو ہٹا دیں. اور اپنے ہاتھوں کے پیروں کے جو ناخن ہیں اس کو صاف کر لیں. بعض مستورات کی عادت ہوتی ہے بڑے بڑے ناخن رکھتی ہیں، دیکھا دیکھی میں، سنا سنی میں. ایسا بالکل نہ کریں، جائز نہیں. تو کوشش یہ ہو کہ ہم آنے والے منگل کی مغرب سے پہلے اپنے زائد بالوں کو، اپنے ناخنوں کو پاک صاف کر لیں. یہ حکم دیا گیا حدیث پاک میں. اور کب تک پھر یہ اس طرح چلے گا؟ فرمایا جب تک آپ کی قربانی کا جانور ذبح نہ ہو جائے. تو اب جس کے ذمے قربانی ہے تو وہ تو قربانی کے جانور کے ذبح ہونے کا انتظار کرے گا. جیسے ہی جانور ذبح ہو، اطلاع آ جائے، بس آپ اپنے بال ناخنوں کی صفائی کریں. لیکن اگر آپ کے ذمے قربانی نہیں تھی، پھر بھی آپ نے ایک عمل کے ارادے سے، ایک سنت کے درجے میں آپ نے بھی اہتمام کیا، تو جیسے ہی پہلے دن عید کی نمازیں ہو جائیں تو پھر بال ناخن صاف کر لیں. دوسری بات یہ فرمائی گئی کہ یہ عشرہ، اس کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ان دنوں کے اعمال اللہ کو پورے سال کے اعمال کے مقابلے میں زیادہ محبوب اور زیادہ پسندیدہ ہے. اور پھر مثال کے طور پہ آپ نے ذکر بھی فرمایا کہ لہٰذا کثرت سے تسبیح، تحلیل، تحمید، تکبیر کیا کرو. یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. تو اس عشرے میں جو بھی نیک عمل ہے، نفلی اعمال ہے، زائد اعمال ہے، اس کا خوب اہتمام ہو. تسبیحات کا، تلاوت کا، دعاؤں کا، صدقے کا، انفاق کا، خدمت کا، جتنے بھی نیک اعمال ہم سے ہو سکے اس عشرے میں ہم اس کا دیکھیں، خوب اہتمام کریں. گھروں کا ایک ماحول بنائیں. ایک نماز بھی وقت کی نہ چھوڑیں، روز کی بنیاد پر تلاوت ہو. اور صرف خود نہیں، گھر کے سب افراد کو پابند کریں. تیسری بات یہ فرمائی کہ اس عشرے کے ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے. تو جتنا ہمت ہو اللہ سہولت دے، پاکی کے ایام ہو، ان 9 دنوں میں، یعنی 1 تاریخ سے 9 تاریخ تک، اس لیے کہ 10 کو تو عید ہوگی، جتنا نفلی روزے ہم رکھ سکیں ہم اس کا اہتمام کریں. پھر راتوں کو اٹھ کر تھوڑا سا وقت نکال کر کچھ معمولات تہجد وغیرہ کے پورے کر لیں تاکہ لیلۃ القدر کے برابر اجر مل جائے. پھر خصوصیت کے ساتھ جو یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے، تو 9 ذی الحجہ کی جو تاریخ ہوگی وہ ہمارے سامنے آ جائے گی. اس دن کے روزے کی فضیلت بہت زیادہ ہے. حدیث پاک میں فرمایا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے، صوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ. عرفہ کے ایک دن کے روزے کے بارے میں مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ گزشتہ 1 سال اور آنے والے 1 سال کے روزوں کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. تو اس کا خاص اہتمام کریں. ہر گھر میں یہ ماحول بن جائے کہ بھئی عرفہ کا روزہ تو رکھنا ہے، اہتمام سے رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ تکبیرات تشریق، یعنی 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک کل 23 نمازیں بنیں گی.
اس میں ہر فرض کا جیسے ہی سلام پھیرے تو ایک مرتبہ مرد حضرات کے لیے بآواز بلند اور مستورات کے لیے معتدل آواز میں ایک دفعہ پڑھنا واجب ہے تکبیرات تشریق، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ تکبیرات تشریق مردوں پر بھی ہے، عورتوں پر بھی ہے۔ گھر میں جیسے ہی نماز پڑھ لیں فوراً اس کے بعد یہ پڑھ لیں، چھوٹ جائے، تاخیر ہو جائے، چھوٹ گیا تو پھر استغفار کرنا پڑے گا۔ اس لیے جس کمرے میں ہم نماز پڑھ رہے ہوں اس میں ایک کاغذ پر لکھ کر کے سامنے الماری پر، دیوار پر یا بستر پہ لگا دیں تاکہ یاد دہانی رہے، ٹھیک ہے نا؟ تو بہرحال یہ چند مسنون اعمال ہیں، اگر ہم اس کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ یہ عشرہ بہت قیمتی ہوگا، بابرکت ہوگا، اس کی خیر سعادت اللہ ہم سب کو نصیب کریں گے۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ السلام علیکم۔